الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکہ شریف میں جب ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون کون سے مقامات ہیں جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے۔ پلیز آپ سب سے یہ میری مدنی التجا ہے کہ جب بھی حج پر روانہ ہو، عمرے پر روانہ ہو، اتنے حسین، اتنے خوبصورت اور اتنے مقدس جگہ کے موقع کو بالکل مت چھوڑیے گا، پوری تیاری کے ساتھ جائیے گا، اور ہو سکے تو اپنے ساتھ ایسی کتابیں لے کر جائیے گا، اجتماعات میں، جلسوں میں، مفتیان اکرام کے پاس، علماء اکرام کے پاس، ان کی صحبتوں میں آپ بیٹھیں اور پھر ان سے علم دین حاصل کریں اور پھر اس سفر پر روانہ ہوں جو سفر سب سے عظیم ہے۔ تو آئیے مکہ شریف کے ان 29 مقامات کی طرف چلتے ہیں جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ محترم حاجیوں اور حجنوں، یوں تو حرمین شریفین میں ہر جگہ انوار و تجلیات کی چھما چھم برسات برس رہی ہے، تاہم احسن الوعائل اداء دعا سے بعض دعا قبول ہونے کے مخصوص مقامات کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ آپ ان مقامات پر مزید دل جمعی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ دعا کریں۔ جی ہاں، بالکل، جب بندہ تیاری کے ساتھ جاتا ہے نا تو پھر جب ان مقامات پر پہنچتا ہے تو ایک بھی لمحہ ضائع نہیں ہونے دیتا، بس دعا ہی مانگتا رہتا ہے اور درود پاک پڑھتا رہتا ہے۔ تو آپ بھی یہ سنیے، ویڈیو دیکھیے، سنیے اور شیئر کیجیے تاکہ ثواب جاریہ کے حقدار بنے، لوگوں تک یہ بات پہنچے اور وہ بھی وہاں جا کر دعا مانگیں۔ تو جب وہ دعا مانگیں گے انشاءاللہ آپ ان کے ثواب میں حصے دار رہیں گے، اور جو یہ ویڈیو دیکھ کر جب وہاں دعا مانگے تو ہم لوگوں کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہماری بے حساب مغفرت فرمائے اور ایمان پہ خاتمہ فرمائے۔ آئیے مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کے مقامات کے طرف چلتے ہیں۔ وہ کون سے مقامات ہیں؟ سب سے پہلے نمبر 1 آتا ہے مطاف، پھر نمبر 2 ملتزم، 3 مستجار، 4 بیت اللہ کے اندر، 5واں میزاب رحمت کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے، حتیم میں قبول ہوتی ہے، حضر اسود میں قبول ہوتی ہے، مقام ابراہیم کے پیچھے قبول ہوتی ہے، زمزم کے کنویں کے قریب قبول ہوگی، صفا مروہ پہ قبول ہوگی، مسعی خصوصاً سبز میلوں کے درمیان قبول ہوگی، عرفات خصوصاً موقف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک دعا قبول ہوگی، مزدلفہ خصوصاً مشعر الحرام میں قبول ہوگی، منی میں دعا قبول ہوگی، تینوں جمرات کے قریب دعا قبول ہوگی، جب کعبہ مشرفہ پر نظر پڑے، مدینہ منورہ کے مقامات پہ نظر پڑے تو وہاں دعا قبول ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اب آئیے، یہ مکہ المکرمہ کے مقامات تھے، اب مدینہ المنورہ کی طرف چلتے ہیں۔ مدینہ المنورہ میں سب سے پہلی جگہ جہاں دعا قبول ہوگی وہ ہے مسجد نبوی شریف، دوسری ہے مواضع، تیسری ہے دعا یہاں قبول نہ ہوگی تو پھر کہاں ہوگی، تیسری ہے امام ابن الجزری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سنہری جالیوں کے سامنے منبر اطہر کے پاس دعا قبول ہوگی، مسجد نبوی شریف کے ستونوں کے نزدیک دعا قبول ہوگی، مسجد قباء شریف میں دعا قبول ہوگی، مسجد الفتح میں خصوصاً بدھ کو ظہر اور عصر کے درمیان۔ یاد رکھیے گا، جب بھی حاضرین عمرے کے لیے جائیں اور جو لوگ وہاں رہتے ہیں مکہ میں اور مدینے میں، جو لوگ جو رہائش گاہ ہے، جن کی وہاں کام کرتے ہیں، ڈیوٹی ہے، جن کی جاب ہے، ان کے لیے تو وارے ہی نہیں آ رہے ہیں کہ مسجد الفتح میں جائیں اور بدھ کے روز جائیں، ویڈنسڈے کے دن جائیں اور ظہر سے عصر تک وہاں پر رہیں، نماز پڑھیں، مسجد میں جو ہے قیام کر لیں۔ آپ مسجد میں جائیں تو اعتکاف کی نیت کر کے جائیں اور پھر وہاں دعا مانگیں، عصر اور ظہر و عصر کے درمیان انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ باقی مساجد طیبہ جن کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سکون قلب و سینہ سے نسبت ہے، مثلا مسجد گمامہ، مسجد قبلتین وغیرہ وغیرہ، اس میں بھی دعا قبول ہوگی۔ وہ مبارک کنویں جنہیں سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت ہے، وہاں پر دعا قبول ہوگی۔ جبل احد شریف میں، مشاہد مبارکہ میں، مزارات بقیع، تاریخی روایت کے مطابق جنت البقیع میں تقریباً 10,000 صحابہ اکرام علیہم الرضوان آرام فرما ہیں۔ تو اگر آپ جنت البقیع کے قریب جا کر دعا مانگیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ ان نیک شخصیات کی برکت سے دعا قبول فرمائے گا۔
ہے معاصی حد سے باہر پھر بھی زاہد غم نہیں، رحمت عالم کی امت بندہ ہوں غفار کا۔ بے شک ہم اس غفار، اس رحمان، اس ستار کے بندے ہیں جو بخشنے پر قادر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری بے حساب بے حساب بے حساب مغفرت فرمائے اور ہمیں ایمان پہ عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں موت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔